وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد عاصم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں AKS چینل پر، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے مسائل کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان حضرت مولانا ڈاکٹر عابد قیومی صاحب تشریف فرما ہیں۔ مولانا صاحب آج ہمیں پہلا سوال محمد اسماعیل بھائی مظفر آباد سے بھیجتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں آج کل ہمارے ہاں ایک مسئلے نے ہم سب کو بہت مشکل میں ڈال دیا ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ مردہ سے سوال عربی میں ہوگا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی اور زبان میں ہوگا، آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ ماشاءاللہ حضرت نے سوال بھیجے ہے، تو اس متعلق علماء کے اقوال بہت مختلف ہے کہ بعض علماء نے اس متعلق کہا ہے کہ مردوں سے سوال کس زبان میں ہوگا، تو اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ عربی زبان میں سوال ہوگا، اور ان میں سے جو سر فہرست ہے وہ حضرت علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی عنہ ہے، جو امام بخاری رحمہ اللہ کی جو بخاری شریف ہے سب سے پہلے جس پر شرح لکھی ہے وہ علامہ ابن حجر نے لکھی ہے، اور علامہ ابن حجر نے کہا ہے کہ سوال عربی زبان میں ہوگا، اور انہوں نے دلیل یہ پیش کی ہے کہ دیکھو حدیث میں مر رب کا من نبی کا وما دین کا آیا ہے، تو وہاں عربی کے الفاظ آئے ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ سوال عربی زبان میں ہوگا۔ یہ تو ان کی تحقیق ہے اپنی۔ جو دوسری تحقیق بعض علماء کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سریانی زبان میں ہوگا، اور ان کے پاس بھی اپنے مضبوط دلائل ہے، لیکن جو سب سے راجح قول جس کو کئی فتاووں نے ذکر بھی کیے ہیں، اور بعض اکثر علماء کی اس طرح بھی رائے ہے کہ ہر آدمی کے زبان میں اس سے سوال ہوگا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ فرشتوں کو حکم دے کہ اس سے اسی زبان میں سوال کرو جس زبان کو یہ اپنے گھر میں اور اپنے علاقے میں بولتا تھا۔ تو اس لیے بعض علماء اس طرف بھی گئے ہیں۔ تو جو بھائی اسماعیل نے بات کی ہے تو لہٰذا یہ تو کوئی لڑنے کی بات ہے نہیں، اس لیے کہ علماء کے مختلف اقوال اس متعلق موجود ہے، تو جو لوگ عربی کا بول رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک بول رہے ہیں، کیونکہ اس متعلق بھی علماء کی تحقیق موجود ہے، اور جو باقی زبانوں کے کہتے ہیں تو اس متعلق بھی علماء کی تحقیق موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی اس طرح مسئلہ ہے نہیں کہ اس میں ویسے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دے، لیکن عقیدہ ہم سب کا یہ ہونا چاہیے کہ قبر میں سوال ہوگا۔ باقی وہ کس زبان میں ہو تو اس کا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا مشکل کی بات تو نہیں ہے، وہ تو صرف اس کے عقیدے کو معلوم کرنا ہے کہ بھئی اس نے پیغمبر اور اللہ کو مانا بھی ہے یا نہیں، وہ جس زبان میں بھی جواب دے اس متعلق کوئی بات نہیں، لیکن عقیدہ مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ قبر میں سوال ضرور ہوگا۔ مولانا صاحب دوسرا سوال ہمیں بھیجا ہے کراچی سے بشرا بی بی نے۔ کیا عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بال کٹوائے؟ اگر جائز ہے تو کن شرطوں کے ساتھ؟ یہ سوال جو ہے کہ آیا عورت کے لیے سر کے بال کٹوانا جائز ہے یا نہیں، یہ سوال اس سے پہلے تو یہ سمجھو کہ عورت کے جو سر کے بال ہے وہ مرد کی داڑھی کی طرح ہے، جس طرح مرد کی داڑھی منڈوانا حرام ہے، اس کو بہت زیادہ کم کرنا حرام ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ اسی طرح عورت کے سر کے بالوں کو کاٹنا بھی حرام ہے۔ ہاں کچھ صورتیں اس طرح ہے کہ جس میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ عورت تھوڑی بہت بال کاٹ سکتی ہے، اور ان میں جو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ایک سبب جو ہے وہ عمرے کا ہے، کہ عمرے کے بعد عورت اپنے سر کے بال کاٹے گی، لیکن وہ اس طرح نہیں کاٹے گی، بلکہ پورے بال جو وہ جمع کر کے جو مینڈیاں بناتی ہے اس سے پوروں کے برابر بال کاٹنے ہیں، اتنی گنجائش ملتی ہے۔ اسی طرح بعض فتاووں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک عورت ہے اس کے سر میں کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ طبیب حاذق نے، یعنی ماہر طبیب نے، ماہر ڈاکٹر نے، اور ماہر جو اس مرض کے متعلق جو ماہر آدمی ہو، اس نے یہ کہا ہے کہ جب تک آپ نے سر کے بال نہیں منڈوائے تو اس وقت تک آپ کا سر کا علاج نہیں ہو سکتا، تو اس وقت بھی عورت کے لیے گنجائش ہے کہ وہ سر کے بال کو کاٹے۔ اس کے علاوہ عورت کے لیے کسی بھی صورت میں گنجائش نہیں ہے کہ وہ سر کے بال کاٹے، بلکہ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کیا کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو عورت بال کاٹتی ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے کہ وہ مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہے، اس میں تو باقاعدہ احادیث میں ایسے عورتوں پر لعنت آئی ہے۔ تو لہٰذا عورت کو چاہیے کہ فیشن کے طور پر، اور آج کل جو ہے موجودہ دور میں
مطلب مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے بالوں کو کاٹنا، شریعت اس کی کوئی گنجائش نہیں دیتا، اور عورت کا عزت اسی میں ہے کہ جو دین نے اس کو سکھایا ہے اسی پر عمل